اگر کسی بھی شخص کے خلاف ایف آئی آر درج رجسٹر کی جائے اور وہ ریگرز آف انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل فیس کرنے کے بعد الٹیمیٹلی بری ہو جائے تو مستغیث مقدمہ اور اس کے گواہان کے خلاف ایسی شخص کا غم و غصہ بجا ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ اسے فالس اینڈ ویکسیشس کمپلینٹ میں خواہ گھسیٹا گیا اور اتنے عرصہ اس کو تنگ کیا گیا اور اس کے خلاف اس کا کیا حق بنتا ہے۔ اور عام طور پر مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج رجسٹر کی گئی ہے تو آپ زیر دفعہ 182 پاکستان پینل کوڈ آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب اگست سپریم کورٹ پاکستان نے اپنی ریسنٹ ججمنٹ میں دیا ہے، اور وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ اس ججمنٹ کی ہے 5/9/25، اور اس ججمنٹ کے آتھر ہیں جسٹس عرفان سعادت خان اینڈ جسٹس عقیل احمد عباسی، جنہوں نے اس کو ایٹ لینتھ اس پوائنٹ کو ڈسکس کر کے جواب دیا، مگر اس کو مختصراً اس کے حالات سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ اس کا ٹائٹل ہے پٹیشن کا علی عدنان شیخ ورسز آئی جی پولیس سندھ ایٹسٹرا۔ اس میں ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے اور میرے والد مرحوم کے خلاف ایک منصور نامی شخص نے ایک مقدمہ درج رجسٹر کروایا، اور اس میں ہمیں میجسٹریٹ نے سزا دی جس آرڈر کو ہم نے اسیل کیا، اور ایڈیشنل سیشنز جج نے ہمیں اس مقدمہ سے باعزت بری کر دی، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ایکوٹل کے 15 سال بعد انہوں نے جا کے پولیس کو اپروچ کیا کہ زیر دفعہ 182 تعزیرات پاکستان اس مستغیث مقدمہ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، مگر پولیس نے انکار کر دیا۔ بینگ اگریوڈ انہوں نے زیر دفعہ 22 ACRPC ایک درخواست گزاری سیشن کورٹ میں، اور ایڈیشنل سیشن جج نے فریقین کو سننے کے بعد ان کی یہ پٹیشن بھی بڑے ایلابوریٹ آرڈر لکھنے کے بعد خارج کر دی۔ یہی علی عدنان شیخ صاحب اس آرڈر کو جو جسٹس آف پیس نے ان کی پٹیشن خارج کی تھی وہ ہائی کورٹ سندھ میں لے کر کے گئے، اور ہائی کورٹ سندھ نے بھی ایک تفصیلی آرڈر لکھنے کے بعد ان کی پٹیشن خارج کر دی۔ الٹیمیٹلی وہ سپریم کورٹ پاکستان میں پہنچے اور پھر اس پٹیشن پہ فیصلہ آیا۔ اب اس پٹیشن کا کرکس کیا ہے کہ زیر دفعہ 195 CRPC اس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ دفعہ 172 سے لے کر کے دفعہ 188 تعزیرات پاکستان تک ان میں کوئی بھی پرائیویٹ شخص خود بخود کاروائی نہیں کر سکتا، بلکہ جو پبلک سرونٹ ہے یا جو اتھارٹی ہے جس کے سامنے یہ فالس انفارمیشن رکھی گئی، وہ خود جب تک مستغیث مقدمہ نہ بنے، وہ خود جب تک کمپلینٹ نہ کرے، اس وقت تک یہ کاروائی زیر دفعہ 182 تعزیرات پاکستان عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ اور یا تو اگر آپ ایس ایچ او کے سامنے آپ نے یو لیڈ فالس انفارمیشن اور ایف آئی آر آپ نے درج رجسٹر کروائی، اور اس کا مقصد یہ تھا اگلے آدمی کو ڈیمیج کاز کرنا، اس کی ریپیوٹیشن کو یا اس کو نقصان پہنچانا، اور جھوٹی انفارمیشن کے ذریعے ایک قانونی کاروائی عمل میں لانا جس کا اگلے شخص کو نقصان ہو، تو اس کے لیے ایس ایچ او صاحب آپ کا پرچہ خارج کریں اور آپ کی ایف آئی آر کو جھوٹی پائیں، تو اس کے بعد وہ کاروائی آپ کے خلاف کر سکتے ہیں۔ ادروائز کسی شخص کی خواہش پر یا اکیوز بعد میں بری ہوا تو یہ کاروائی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری یہ بات کہ اگر فاضل عدالت نے کسی شخص کو بری کیا تو اس نے انسفیشنٹ ایویڈنس کی بنیاد پر اس کو بری کیا، اس میں یہ قطعاً نہیں تحریر کہ یہ جھوٹ ہے یا گواہان نے جھوٹی گواہی دی ہے، ایسی کوئی بات تحریر نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پرائیویٹلی جا کر کے کاروائی کرے، چونکہ بار ہے سیکشن 195 CRPC میں ایسی کوئی کاروائی کرنے کا۔ اور پاکستان نے واضح طور پر سٹارٹنگ آبزرویشنز دی کہ اگر اس طرح کیا جائے تو ریونج اور ریٹیلیشن میں ایک فلڈ گیٹ اوپن ہو جائے گا، اور ہر دوسرا شخص پھر آ کر کے اس طرح کی پٹیشنز دائر کرنا شروع کر دے گا، اور کسی شخص کی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کے بدلہ چکانے کے لیے یا ریٹیلیشن میں قطعاً یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سیکرڈ پروسیس آف لا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ اٹس نتھنگ بٹ ابیوز آف دا پروسیس آف لا۔ سو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اور بڑی